فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 8 کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں ہم پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 604 پہ، اور پارٹ نمبر 28 ہے، فصل نمبر 33 ہے، اور عنوان ہے الکسب یعنی کاروبار۔ 3482 پر یہ موضوع ہے، اور کاروبار کے سلسلے کا موضوع نمبر 1 ہے۔ آئیں اس سلسلے میں حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 17322 پر حدیث ہے، پاکیزہ ترین کاروبار ایسے تاجروں کا ہے جو بات کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے، جب انہیں امانت سونپی جاتی ہے تو خیانت نہیں کرتے، جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کے خلاف نہیں کرتے، جب کوئی سودا خریدتے ہیں تو اس میں نقص نہیں نکالتے، جب کسی کو بیچتے ہیں تو بڑھا چڑھا کر تعریف نہیں کرتے، جب مقروض ہوتے ہیں تو قرض کی واپسی میں ٹال مٹول سے کام نہیں لیتے، اور جب قرض خواہ ہوتے ہیں تو قرض واپس لینے میں سختی سے کام نہیں لیتے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث 9340 9341۔ 17323 پر حدیث کا ترجمہ، مسلمان کا پاکیزہ ترین کاروبار راہ خدا میں اس کا حصہ لینا ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز الاعمال کی حدیث ہے 10516۔ 3483 پر اگلا موضوع ہے، جس کا عنوان ہے عربی میں جوامع المکاسب المحرمۃ والمحللۃ، یعنی حلال و حرام کاروبار، اور یہ کاروبار کے سلسلے کا موضوع نمبر 2 ہے، اور اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 کی تلاوت اور پھر اس کے ترجمے کا شرح حاصل کرتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اگلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے، اس کو تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والوں، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، البتہ تجارت باہمی رضامندی سے ہو۔ قول مؤلف اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء کی آیت نمبر 161، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور سورہ نور کی آیت نمبر 33۔ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 17324 پہ حدیث شریف کا ترجمہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک سائل نے سوال کیا، انسانی ذریعہ معاش کی کتنی قسمیں ہیں جس میں انسان باہمی طور پر کاروبار اور لین دین کر سکتے ہوں، نیز اپنے اموال کو کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، معاش کی تمام قسمیں معاملات اور کاروبار کے زمرے میں آتی ہیں۔ انسان کے آپس میں لین دین و کاروبار کے لیے ان تمام اقسام کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس نے پھر پوچھا، کیا یہ چاروں قسمیں حلال ہیں یا حرام، یا بعض حلال اور بعض حرام ہیں؟ فرمایا، یہ تمام قسمیں ایک لحاظ سے حلال ہیں اور ایک لحاظ سے حرام ہیں، اپنے اپنے لحاظ سے حلال و حرام ہونے کے اعتبار سے بھی معلوم و معروف ہیں۔ ان 4 قسموں میں سے
پہلی قسم ولایت اور تولیت ہے جو ایک دوسرے پر ولایت کی صورت میں ہے، چنانچہ سب سے پہلے حکمرانوں کی اپنی ولایت ہے۔ اس ضمن میں وہ ولایت بھی آ جاتی ہے جس میں حکمران کسی کو اپنی طرف سے دوسروں پہ والی یعنی حکمران بناتے ہیں، اسی طرح ان والیوں کی طرف سے والی ہوتے ہیں اور نیچے تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ دوسری قسم تجارت ہے جو لوگوں کی ایک دوسرے سے خرید و فروخت کی صورت میں ہوتی ہے۔ تیسری قسم ہر قسم کی صنعتیں ہیں اور چوتھی قسم ہر قسم کے اجارے یعنی کرائے ہیں جن کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ مذکورہ چاروں قسمیں ایک لحاظ سے حلال ہوتی ہیں اور ایک طرح سے حرام۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے کہ مذکورہ اقسام کی حلال قسموں کو اپنائیں اور ان پر عمل کریں اور حرام اقسام سے اجتناب کریں۔ نمبر 1، ولایت کیا ہے؟ ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عادل حکمرانوں کی ولایت جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور انہیں لوگوں پر حق ولایت و حکمرانی عطا فرمایا ہے، اسی طرح ان عادل حکمرانوں کی طرف سے مقرر کردہ والیوں کی ولایت ہے۔ یہ سلسلہ نیچے تک جہاں تک بھی چلا جائے ولایت بھی در حقیقت اسی کا ایک حصہ ہے۔ دوسرے جابر و ظالم حکمرانوں کی ولایت اور ان کی طرف سے مقرر کردہ حکمرانوں کی ولایت، یہ سلسلہ جہاں تک بھی نیچے چلا جائے اس ولایت کا حصہ ہے۔ چنانچہ جائز و حلال ولایت اس عادل حکمران کی ولایت جس کی معرفت کا خداوند نے حکم دیا ہے، نیز اس کی اپنی ولایت یا اس کے مقرر کردہ والیوں کی ولایت، اسی طرح یہ سلسلہ جہاں تک نیچے چلا جائے ان سب کی ولایت میں سے بلا کم و کاست اور بلا چوں و چرا عمل کرنا ضروری ہے۔ والی کئی عادل کے علاوہ یہ حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ جب اس لحاظ سے عادل والی ہوگا تو اس کی ولایت اس کے ساتھ کام کرنا، اس کی اس بارے میں معاونت کرنا اور اسے تقویت پہنچانا حلال و جائز ہوگا، اس کے ساتھ کاروبار کرنا بھی جائز و حلال ہوگا۔ اس لیے عادل حکمران اور اس کے مقرر کردہ والیوں کے دور حکمرانی میں ہر قسم کے حق اور عدل کا احیاء ہوتا ہے، ہر قسم کے ظلم و جور و فتنہ و فساد کی بحقنی ہوتی ہے، لہٰذا عادل حکمران کے دور حکمرانی میں اس کو تقویت پہنچانا، اس کے ساتھ تعاون کرنا خداوند عالم کی اطاعت شمار ہوگا اور دین خداوندی کی تقویت کا موجب ہوگا۔ ولایت کی جو قسم حرام ہے وہ ظالم جابر شخص کی حکمرانی و ولایت ہے، اسی طرح اس ظالم حکمران کی طرف سے مقرر کردہ افراد، ان افراد کے مقرر کردہ لوگ جتنا نیچے چلے جائیں والی کی ولایت، چنانچہ ان کی ولایت کی وجہ سے ان کے لیے کام کرنا اور ان کے ساتھ مل کر کاروبار کرنا حرام، ناجائز اور موجب عذاب ہے، چاہے کام کم ہو یا زیادہ، کیونکہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون گناہان کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ظالم و جابر والی یعنی حکمران کی ولایت کے دور میں حق سارے کا سارا مٹ جاتا ہے، مکمل طور پر باطل کو فروغ حاصل ہوتا ہے، ظلم و جور و فتنہ و فساد کی ترویج ہوتی ہے، آسمانی کتابوں کی تکذیب، انبیاء کرام و مومنین عظام کا قتل ہوتا ہے، مساجد کی تباہی ہوتی ہے اور خدا کی سنت و شریعت میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ اسی بنا پر ایسے حکام کے ساتھ مل کر کام کرنا، ان کی معاونت کرنا اور ان کے ساتھ کاروبار کرنا حرام ہے، سوائے مجبوری کی صورت میں کہ بالکل اسی طرح جیسے بوقت مجبوری مردار جائز ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 پر کون سی تجارت؟ تجارت کا اطلاق ہر قسم کی خرید و فروخت پر ہوتا ہے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی خرید و فروخت جائز و حلال ہوتی ہے اور ایک وہ جو حلال و جائز نہیں ہوتی۔ چنانچہ جو چیزیں انسان کی غذا کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں یا جن پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، جبکہ ان چیزوں میں انسان کی اچھائی و بہتری پائی جاتی ہو تو ان سب کی خرید و فروخت جائز و حلال ہے، جیسے کھانے کی، پینے کی اور پہننے کی چیزیں، یا جن چیزوں سے انسان شادی و بیاہ کرتا ہے یا اپنی ملکیت کی وجہ سے انسان کے قبضے میں یا اس کے زیر استعمال ہوتی ہیں تو ان کا استعمال ہر قسم کے منافع کے لیے
جائز ہے، بشرطے کہ اس میں کسی لحاظ سے انسان کی بہتری اور اچھائی پائی جاتی ہو۔ ان سب کا لین دین، خرید و فروخت، محفوظ رکھنا، استعمال کرنا، ہبہ کرنا یا عاریتاً دینا جائز و حلال ہے۔ اس کے برعکس ہر اس شخص کی خرید و فروخت حرام ہے جس میں انسان کے لیے خرابی و فساد کا اندیشہ ہے، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں یا پینے کی، پہننے کی، نکاح اور شادی بیاہ کی صورت ہو یا قبضہ اور ملکیت کی، ہبہ ہو یا عاریہ، غرض ہر وہ چیز جس میں فساد و خرابی پیدا ہوتی ہے سب حرام ہے۔ جیسے سودی کاروبار کے اس سے فساد و خرابی پیدا ہوتی ہے، یا جیسے مردار، خون، خنزیر کے گوشت یا درندوں کے گوشت اور چمڑے کا کاروبار، چاہے وہ درندے جانور ہوں یا پرندے، اسی طرح شراب ہو یا کسی اور نجس چیز کی خرید و فروخت ہے۔ یہ سب حرام اور ناجائز کاروبار ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کے کھانے، پینے، پہننے، اپنی ملکیت میں رکھنے، اپنے قبضے میں رکھنے اور ان میں سے کسی قسم کے رد و بدل کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ اس میں فساد و خرابی کا عنصر پایا جاتا ہے، لہٰذا ان میں ہر قسم کا رد و بدل حرام ہے۔ اس طرح ہر وہ کاروبار تجارت جس میں لہو و لعب پایا جاتا ہو، ہر وہ چیز جس کے اختیار کرنے سے روکا گیا ہو کہ اس کے ذریعے سے غیر اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہو، یا پھر گناہوں کے ذریعے سے کفر، شرک و تقویت حاصل ہوتی ہو، یا کسی قسم کا کوئی ایسا باب جس سے گمراہی یا باطل کا دروازہ کھلتا ہو، یا جس باب سے حق کو کمزور کیا جاتا ہو، سب حرام اور ناجائز ہیں۔ ان کی خرید و فروخت حرام، ان کو اپنے پاس رکھنا حرام، انہیں اپنی ملکیت قرار دینا، ان کا ہبہ کرنا، انہیں عاریتاً دینا اور ان میں کسی قسم کا رد و بدل کرنا حرام اور ناجائز ہے، سوائے مجبوری کی حالت میں۔ نمبر 3، اجارے یعنی مزدوری اور کرائے کی تفصیل۔ انسان کا اپنے آپ کو یا اپنی زیر ملکیت کسی چیز کو یا جن لوگوں کی اسے تولیت حاصل ہے، مثلا قریبی رشتہ داروں کو یا اپنی سواری کو یا اپنے کپڑوں کو مزدوری یا کرائے پر حلال طریقے سے دینا جائز ہے۔ ایسی صورت کا تعلق اجارے یعنی کرائے یا مزدوری سے ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو یا اپنے گھر کو یا اپنی زمین کو یا اپنی کسی مملوکہ چیز کو اجارے پر دیتا ہے جس سے کسی قسم کی منفعت حاصل ہوتی ہے، یا خود کسی کا کام کرے یا اس کی اولاد یا غلام یا مزدور، یا وہ کسی حکمران یا حکمران کے مقرر کردہ کسی حکمران کا وکیل نہ ہو، وہ تو اس بات میں کوئی جرم نہیں ہے کہ خود کسی کی مزدوری کرے یا اس کی اولاد یا رشتہ دار یا غلام یا اجارے میں اس کا وکیل کسی کی مزدوری کریں، اس لیے یہ اس کی طرف سے وکیل کی حیثیت سے مزدور بنیں گے، نہ کہ کسی حکمران کی وجہ سے۔ مثلا جیسے کسی شخص کو مزدوری کے طور پہ ایک خاص اور معلوم چیز کسی معلوم اور مقررہ مقام تک اٹھا کر لے جاتا ہے تو جائز ہے کہ اسے وہ خود اٹھائے یا اس کا غلام یا اس کا جانور اٹھائے وغیرہ۔ مزدوری کی یہ تمام صورتیں اس شخص کے لیے حلال ہیں، چاہے یہ کام لینے والا کوئی بادشاہ ہو یا بازار سے تعلق رکھنے والا مومن ہو یا کافر۔ اس قسم کی مزدوری حلال ہے اور اس سے ملنے والی آمدنی بھی جائز ہے۔ اجارہ یعنی مزدوری یا کرائے کی جو حرام صورتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کسی چیز کی مزدوری پہ لگاتا ہے جس کا کھانا، پینا یا پہننا حرام ہے، یا ایسی ہی چیز اس کی تیاری یا حفاظت یا پہننے کے لیے مزدوری اور کام کرے، یا جیسے مسجدوں کو نقصان پہنچانے کے لیے گرا دے، یا کسی کو ناجائز قتل کرے، یا تصویروں، بتوں، گانے بجانے کے آلات، شراب، خنزیر، مردار یا خون یا ایسی چیزوں کو اٹھائے جن میں کسی بھی طرح کا فساد و خرابی پائی جاتی ہو، تو ایسا کرنا اس پر حرام ہوگا، یہ اجارہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس طرح جن جن چیزوں سے کسی بھی طرح سے انسان کو روکا گیا ہے ان میں انسان نہ تو اپنے آپ کو اجارے پہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو اجارے پر لے سکتا ہے، البتہ اگر اس میں اجرت پر کام کرنے والے کے لیے کسی طرح کی کوئی منفعت اور فائدہ ہو تو پھر ایسا کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی کو اس بات پر
مزدور بنا سکتا ہے کہ وہ مردار کو اٹھا کر پھینک دے تاکہ وہ خود یا کوئی دوسرا اس کی اذیت و بدبو سے بچ سکے۔ اسی طرح کے اور بھی دیگر امور ہیں۔ ولایت اور اجارے میں فرق ہے، اگرچہ دونوں صورتوں میں اجرت پر کام کیا جاتا ہے۔ ولایت کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی والی یعنی حکمران یا اس کی طرف سے مقرر کردہ والی یا اس کی طرف سے مقرر کردہ والی کی تولیت اور سرپرستی میں کام کرتا ہے، گویا وہ کسی اور بالادست قوت کے زیر تسلط کام کرتا ہے۔ اس کا امر و نہی والی کا امر و نہی ہوتا ہے اور اس کے نیابت میں انجام پاتا ہے۔ یہ بات اس والی کی ولایت کو مستحکم کرنے کا سبب اور موجب ہوتی ہے۔ نیز حکمرانوں کا یہ سلسلہ اوپر سے نیچے تک ایک ہوتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے حکمران کی ولایت در حقیقت بڑے والی یعنی حکمران کو مضبوط مستحکم کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو اس بڑے والی کی ولایت شمار ہوتی ہے۔ اس بارے میں ہونے والے پر قتل، ظلم و جور اور فتنہ و فساد اسی کی حکمرانی میں ہوتا ہے، جس میں وہ شخص بھی برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اجارہ اس سے مختلف ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ انسان اس سلسلے میں بذات خود اپنے آپ کو اجارے پہ دیتا ہے یا جو چیز اس کی ملکیت میں ہوتی ہے اسے اجارے پر دیتا ہے۔ کسی کو اجارے پہ دینے سے پہلے وہ خود اپنی ذات کا اور اپنے زیر چیزوں کا مالک ہوتا ہے۔ جب تک وہ کسی کو اجارے میں نہ دے دے کوئی شخص اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ لہٰذا جو شخص اپنے آپ کو یا اپنے کسی زیر دست کو، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، یا کسی چیز کو کسی کے اجارے میں دے دے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، تو اس قسم کا اجارہ حلال ہے اور اس کا کسب کمائی جائز ہے۔ رہی صنعتوں کی بات، تو ہر وہ چیز جسے انسان سیکھتا ہے یا کسی دوسرے کو سکھاتا ہے، خواہ وہ صنعت کی کوئی بھی قسم ہو، مثلاً کتابت، حساب و کتاب، تجارت، رنگائی، زین اور جوتوں کی تیاری، تعمیرات، کپڑے کی صنعت، اس کی سلائی وغیرہ، یا غیر ذی روح چیزوں کی تصویر سازی، یا جن آلات و اوزار کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ان کی صنعت جن کے ساتھ لوگوں کے فوائد و منافع وابستہ ہیں، ان کی ضروریات کا ان پر دار و مدار ہے، تو ایسی صنعتوں کا سیکھنا اور ان کا کام کرنا انسان کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی حلال ہے۔ اگرچہ ایسی مصنوعات میں فساد کا ایک پہلو بھی ہے، مثلاً یہ کہ مذکورہ چیزوں کو بعض اوقات فاسد کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے یا گناہوں کے ارتکاب میں معاون ثابت ہوتی ہیں اور حق کے خلاف باطل کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن کلی طور پہ ان کے سیکھنے، سکھانے یا یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً کتابت ہی کو لے لیجئے کہ اس میں فساد کی ایک صورت موجود ہے کہ اس سے حکام جور کی ولایت کو تقویت پہنچ سکتی ہے اور ان کی معاونت کی جا سکتی ہے، لیکن کتابت کے سیکھنے اور یاد کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اسی طرح چھری، چاقو، نیزہ اور تیر کمان وغیرہ ہیں جنہیں بعض اوقات بہتری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بسا اوقات غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے سیکھنے، بنانے، سکھانے اور اجرت لینے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بہتری کے لیے استعمال کرنے پر اجرت لینا اور دینار یا سیکھنا اور سکھانا حلال و جائز ہے۔ غلط و ناجائز مقاصد کے لیے ایسا کرنا حرام ہے، پس بہتری کے مقاصد کے لیے ان کا سیکھنا اور سکھانا نہ تو گناہ ہے اور نہ ہی حرام، صرف غلط و ناجائز کاموں میں ان کا استعمال ان مقاصد کے لیے سیکھنے اور سکھانے کے جرم و گناہ اور حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے صرف اسی صنعت کو حرام قرار دیا ہے جو کلی طور پر حرام ہے، اور اس میں سوائے برائی و غلط کاری کے اچھائی و بہتری کی کوئی بھی صورت نہیں ہوتی، جیسے بربط، مزمار، شطرنج اور اس قسم کے دوسرے آلات لہو و لعب ہیں، یا صلیب و صنم تراشی اور اس قسم کے دوسرے کام ہیں، یا حرام مشروبات کی تیاری وغیرہ ہے جن میں صرف برائی ہی برائی کا عنصر پایا جاتا ہے اور اصلاح و بہتری کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔
ایسی صنعتوں کا سیکھنا، سکھانا، کام میں لانا، ان کی اجرت لینا اور ہر قسم کا تصرف حرام ہے۔ اگر کوئی ایسی صنعت ہو جس میں گناہ و برائی کے سارے پہلو موجود ہیں لیکن ممکن ہے کہ اس میں بہتری کا بھی کوئی عنصر موجود ہو تو صرف حلال اور بہتر عنصر کو پیش نظر رکھ کر اس کے سیکھنے اور سکھانے کو حلال و جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناحق اور ناجائز امور کی طرف لے جانا باطل اور غلط ہوگا۔ کاروبار کی وہ صورتیں جن کا حاصل کرنا جائز اور حلال ہوتا ہے۔ مال و دولت کا خرچ کرنا۔ اب رہی مال و دولت کے صحیح و جائز پر خرچ کرنے کی صورت، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے فرض و مستحب طور پر خرچ کرنے کی 24 صورتیں ہیں، جن میں سے 7 کا تعلق خود انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، 5 کا تعلق اس کے متعلقین کے ساتھ ہوتا ہے کے ساتھ 3 صورتیں ایسی ہیں جو دینی امور کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، 5 صورتوں کا تعلق نیکی کے راہ میں صلہ رحمی کے طور پر خرچ کرنے سے ہے، اور 4 صورتیں ایسی ہیں جن کا تعلق عمومی مفاد عامہ کے لیے خرچ کرنے سے ہے۔ جن چیزوں کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے وہ اس کا کھانا پینا، لباس، شادی، نوکر چاکر اور اپنے اموال کی مرمت، نقل و حمل اور حفاظت ہے جس کے لیے انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت سے مراد اس کا مکان اور ایسے اوزار و آلات ہیں جو اس کی ضروریات زندگی کے کام آتے ہیں۔ جن 5 چیزوں کا تعلق اس کے متعلقین سے ہوتا ہے وہ اس کی اولاد، والدین، بیوی اور ایسے ملازم ہیں جو اس کی تنگی و آسانی کے دنوں میں خدمت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ جو 3 امور دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ زکوٰۃ واجبہ ہے جو ہر سال انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے، فرض، حج اور جہاد ہیں جو کسی بھی زمانے میں واجب ہو جاتے ہیں۔ جو 5 صورتیں نیکی کی راہ میں صلہ رحمی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور ان کا شمار مستحبات میں ہوتا ہے وہ ہیں اپنے مافوق کے ساتھ نیکی، قرابت داروں کے ساتھ نیکی، مومنین کے ساتھ نیکی، صدقے کے طور پہ کسی کو گوشت دینا اور نیک راہوں میں خرچ کرنا اور غلام کو آزاد کرانا۔ جن 4 چیزوں کا مفاد عامہ سے تعلق ہے وہ ہیں کسی مخلوق کے قرض کا ادا کرنا، کسی کو عاریتاً کوئی چیز دینا، کسی کو قرضہ دینا اور مہمان نوازی کرنا۔ یہ چیزیں مستحب اور سخت ہیں لیکن سنت کے حساب سے واجب سمجھی جاتی ہیں۔ انسان کے لیے جائز و حلال چیزیں۔ زمین سے پیدا ہونے والی اشیاء میں سے جو چیزیں انسان کے لیے حلال ہوتی ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو تمام اناج ہیں جیسے گندم، جو، چاول، چنا یا تل وغیرہ۔ ہر وہ اناج جو انسان کی غذا کے طور پر اس کے جسم و جان کے لیے مفید اور مقوی ہوتا ہے اور جو ضرر رساں اور صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ تیسری قسم جو زمین سے پیدا ہوتی ہے وہ سبزی و ترکاری ہے۔ وہ سبزی و ترکاری اور نباتات انسان کے لیے جائز اور حلال ہوتی ہیں جس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کی غذا کا کام دیتی ہیں، اور جن سبزیوں سے انسان کو ضرر و نقصان ہوتا ہے ان کا کھانا اس کے لیے حرام و ناجائز ہے، جیسے زہریلی نباتات و سبزی و ترکاری وغیرہ جن کا استعمال انسان کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ حلال جانوروں کا گوشت۔ پالتو جانوروں میں سے گائے، بکری اور اونٹ کا گوشت حلال ہے، اور جنگلی جانوروں میں ان کا گوشت حلال ہے جن کے پنجے اور نیچے کے دانت نہیں ہوتے۔ اسی طرح ان پرندوں کا گوشت بھی حلال ہوتا ہے جن کا پوٹا ہوتا ہے۔ جن کا پوٹا نہیں ہوتا ان کا کھانا حرام ہے، البتہ ٹڈی کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حلال انڈے۔ جن انڈوں کے دونوں اطراف ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں وہ حلال، اور جن کے اطراف یکساں ہوتے ہیں وہ حرام ہیں۔ حلال مچھلی۔ جن آبی جانوروں اور مچھلیوں کے چھلکے ہوتے ہیں وہ حلال، باقی سب حرام ہیں۔ حلال مشروبات۔ پینے کی ہر وہ چیز جو کثیر مقدار کے باوجود عقل میں تبدیلی پیدا نہ کرے اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں۔ جس کی کثیر مقدار عقل میں فطور پیدا کرے اس کی قلیل مقدار کا استعمال بھی ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ حلال ملبوسات۔ زمین سے اگنے والی ہر چیز سے تیار شدہ ملبوسات کا استعمال جائز اور اس میں نماز پڑھنا صحیح ہے۔ جن جانوروں کا گوشت حلال ہوتا ہے ان کے حلال طریقے سے ذبح شدہ چمڑے اور بالوں سے تیار شدہ لباس کا استعمال صحیح ہے۔ اگر حرام جانوروں کا
تزکیہ کیا جائے اور اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو اس کے بالوں سے تیار شدہ لباس کے استعمال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں نماز بھی صحیح ہے۔ جو چیزیں انسان کے کھانے پینے اور پہننے کے کام آتی ہیں ان پر نہ تو نماز جائز ہے اور نہ ہی سجدہ۔ البتہ زمین سے اگنے والی چیزیں جو کھانے کے کام نہیں آتی یا انہیں ابھی تک کاتا نہیں گیا ان پر سجدہ جائز ہے۔ کاٹنے کے بعد اس پر سجدہ جائز نہیں ہے سوائے مجبوری کے۔ جن ذریعوں سے نکاح حلال ہے، 4 ذریعوں سے نکاح حلال ہوتا ہے۔ نمبر 1 میراث سے، نمبر 2 بغیر میراث سے، نمبر 3 قسم سے، نمبر 4 ایسے محلل کے حلال کر دینے کی وجہ سے جس کی ملکیت میں ہے۔ جن چیزوں کے ذریعے سے ملکیت اور خدمت صحیح ہے، 6 ذریعوں سے ملکیت اور خدمت صحیح ہوتی ہے۔ نمبر 1 غنیمت کا مال، نمبر 2 خریدا ہوا مال، نمبر 3 وراثت کا مال، نمبر 4 ہبہ کا مال، نمبر 5 عاریت کا مال اور نمبر 6 اجارے کا مال۔ بس یہ ہے کہ وہ وجوہات جو حلال ہیں اور انسان کا ایسے اموال سے خرچ کرنا صحیح ہوتا ہے، اسے نکال کر حلال کی تمام راہوں میں خرچ کیا جا سکتا ہے، اور فریضہ یا نافلہ صورتوں میں اس میں ہر طرح کا تصرف و رد و بدل جائز اور حلال ہوتا ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 44 سے 51 تک، تحفہ العقول صفحہ نمبر 244، صفحہ نمبر 250 وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 54 اور باب نمبر 2۔ 17325 پر حدیث کا ترجمہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے بعد اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ خوف ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہیں: نمبر 1 حرام کا کاروبار، نمبر 2 مخفی خواہشات نفسانی اور نمبر 3 سود خوری۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فروع کافی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 124۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، عنوان حرام نیز باب اصلاح، دشمنان دین کے ہاتھوں اسلحہ کی فروخت۔ نیز بحار الانوار کی جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 42 باب نمبر 4 مجموعی حلال اور حرام کاروبار۔ اس سلسلے کا کاروبار کے سلسلے کا موضوع نمبر 4 ہے اور کتاب کا نمبر شمار ہے 3484، کسب المرء بیدہ، ہاتھ کی کمائی۔ 17426 پہ حدیث، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بڑھ کے نیک خوراک کوئی نہیں کھاتا۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 9223۔ 17327 پہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین شے جو انسان کھاتا ہے اس کے ہاتھ کی کمائی سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہوتی۔ جو شخص دن بھر کے کام کاج سے تھک کر رات بسر کرے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت رسول اکرم کنز العمال حدیث نمبر 9228 سے 9229۔ 17328 پہ حضرت داؤد پیغمبر علیہ السلام صرف اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ حضرت رسول اکرم کنز العمال حدیث 9222۔ 17329 پہ سب سے پاکیزہ کام انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 9220 9234۔ 17330 پہ سب سے پاکیزہ کاروبار انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر جائز تجارت ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث ہے 9196۔ 17331 پہ سب سے بہتر کاروبار جائز تجارت اور اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 9195۔ 17332 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جب بھوکے ہوتے تھے تو کہتے تھے، اے روح اللہ، ہمیں بھوک لگی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ زمین پر خواہ وہ نرم ہوتی یا پتھریلی مارتے تھے، جس کی وجہ سے ہر شخص کے لیے کھانے کے واسطے 2 روٹیاں زمین سے باہر آ جاتی تھیں اور وہ انہیں کھا جاتے تھے۔ جب پیاسے ہوتے تھے تو کہتے تھے، یا روح اللہ، ہمیں پیاس لگی ہے، اس پر
جناب علیہ السلام صاف یا پتھریلی زمین پر ہاتھ مارتے تو زمین سے پانی نکل آتا تھا اور وہ لوگ اس سے سیراب ہو جاتے تھے۔ پھر کہتے تھے یا روح اللہ، ہم سے بڑھ کر اور کون صاحب فضیلت ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو سیر کر دیے جاتے ہیں اور جب پیاس لگتی ہے تو سیراب کر دیے جاتے ہیں، ساتھ ہی ہم آپ پر بھی ایمان لا چکے ہیں اور تابع فرمان بھی ہیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے، تم سے افضل وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی اس کمائی سے کھاتے ہیں اور دوسروں کے کپڑے مزدوری پر دھوتے ہیں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 14 ہے اور صفحہ نمبر 276 ہے۔ 17333 پر حدیث کا ترجمہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب یعنی حواری پانی کے اوپر چلا کرتے تھے جبکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ کیفیت نہیں پائی جاتی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری فکر معاش سے بے نیاز تھے جبکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر معاش دامن گیر تھی۔ تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 327۔ 17334 پر خداوند متعال نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، تم اچھے ضرور ہو لیکن کھانا بیت المال سے کھاتے ہو اور اپنے ہاتھوں سے کما کر نہیں کھاتے۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن تک روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوہے کی طرف وحی کی، تو میرے بندے داؤد علیہ السلام کے لیے نرم ہو جا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا جس سے وہ روزانہ 1 زرہ تیار کر کے 1000 درہم کے بدلے میں فروخت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے 360 زرہیں تیار کیں جن سے 3,60,000 درہم حاصل کیے اور تربیت المال سے بے نیاز رہے۔ حضرت علی علیہ السلام تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 449۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 13۔ من لا یعذر الفقہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 99۔ اس کتاب میں 40 دن کا ذکر نہیں ہے۔ تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 336۔ 17335 پر حدیث کا ترجمہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک موچی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ فرمایا، اے فلاں، کماؤ اور کھاؤ کیونکہ خداوند عالم اس شخص کو پسند فرماتا ہے جو کما کر کھاتا ہے اور اسے پسند نہیں کرتا جو بن کمائے کھاتا ہے۔ تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 35۔ 17336 پر حدیث کا ترجمہ۔ تلاش معاش میں سستی کا مظاہرہ نہ کرو کیونکہ ہمارے بزرگ اس بارے میں بڑی دوڑ دھوپ سے کام لیتے اور روزی تلاش کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام من لا یعذر الفقہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 95۔ محمد بن منقدر کہا کرتے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے سے بہتر کوئی اولاد چھوڑی ہے، لیکن ایک مرتبہ میں نے ان کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا اور چاہا کہ انہیں واعظ و نصیحت کروں، مگر الٹا انہوں نے مجھے واعظ و نصیحت کر ڈالی۔ ساتھیوں نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا، ایک مرتبہ میں سخت گرمیوں کے موسم میں مدینے کے اطراف میں گیا تو وہاں پر میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ وہ بھاری بھرکم حبشہ کے مالک تھے۔ اس وقت وہ اپنے غلاموں یا 2 نوکروں کے کندھوں کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ میں نے دل میں کہا سبحان اللہ، قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار اس قدر شدید گرمی میں اس حالت میں دنیا کی تلاش میں سرگرداں ہو، لہٰذا میں انہیں آج نصیحت کرتا ہوں۔ چنانچہ میں ان کے نزدیک گیا، ان پہ سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ وہ اس وقت نہر کے کنارے پسینے میں شرابور تھے۔ میں نے ان سے کہا خدا آپ کا بھلا کرے، قریش کا ایک سردار اس وقت سخت گرمی میں اور دنیا کی تلاش میں اس کی یہ کیفیت ہو، کیا آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر آپ کو اس وقت اس حالت میں موت آ جائے تو آپ اس وقت کیا کریں گے؟ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، اگر مجھے اس حال و راس میں
راس کیفیت میں موت آ جائے تو مجھے خدا کی اطاعت پر ہی موت آئے گی، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو تجھ سے اور دوسرے لوگوں سے بے نیاز کر رہا ہوں۔ مجھے خطرہ تو اس وقت لاحق ہو جب میں خدا کی نافرمانی کر رہا ہوں اور موت آ جائے۔ میں نے کہا آپ پر خدا رحم کرے، آپ نے سچ فرمایا ہے، میں چاہتا تھا کہ آپ کو نصیحت کروں، الٹا آپ نے مجھے نصیحت کر ڈالی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، تہذیب الاحکام، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 325۔ 17338 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حسن بن علی بن ابی حمزہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الحسن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زمین پر کام کرتے دیکھا۔ اس وقت آپ کے دونوں بازو پسینے سے شرابور تھے۔ میں نے عرض کیا آپ کے قربان جاؤں، کام کرنے والے لوگ کہاں ہیں کہ آپ خود یہ کام کر رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا علی اپنے ہاتھوں سے وہ لوگ کام کر گئے جو روئے زمین پر مجھ سے اور میرے والد سے بہتر تھے۔ میں نے عرض کیا وہ کون لوگ تھے؟ فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور میرے دیگر آباء و اجداد علیہم السلام۔ ان سب حضرات نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا، اور ایسا کرنا انبیاء و مرسلین اور اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کار ہے۔ من لا یعذر الفقہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 98۔ اب آئیں اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ 17339 فضل بن ابی قرہ کہتے ہیں ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ اس وقت اپنے گھر کی دیوار بنا رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا خدا کرے ہم آپ کے قربان ہو جائیں، یہ کام ہمارے لیے رہنے دیجیے، اسے ہم انجام دیں گے یا دوسرے؟ جواباً امام علیہ السلام نے فرمایا اسے ہم انجام دیں گے یا دوسرے؟ جواباً امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے ہی مشغول رہنے دو، میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے اس حال میں دیکھے کہ میں اپنے ہاتھوں سے کما رہا ہوں اور جان کو جوکھوں میں ڈال کر حلال کی کمائی کر رہا ہوں۔ من لا یعذر الفقہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 99۔ 17340 پہ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے سخت گرمی میں کام کرنے نکل جاتے اور یہ چاہتے تھے کہ اللہ انہیں اس حال میں دیکھے کہ رزق حلال کی تلاش میں جان کو جوکھوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ من لا یعذر الفقہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 99۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کی پاک کمائی سے 1000 غلام آزاد کرائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، تہذیب الاحکام، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 326۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب رزق، جو اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھائے۔ اس سلسلے کا 5واں موضوع ہے کاروبار کے سلسلے کا، اور نمبر شمار ہے 3485۔ الثانیہ المکروہۃ، الثنائیہ المکروہۃ، مکروہ پیشے۔ حضرت امام 17342 پر حدیث ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس موضوع کے سلسلے میں ایک ہی حدیث ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے اپنے اس لڑکے کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا ہے، اب اسے کس کے سپرد کروں؟ آپ نے فرمایا خدا تمہارا بھلا کرے، اسے چاہے جس کے سپرد کرو، نہ تو اسے سیاہ یعنی کفن پوش کے سپرد کرنا اور نہ ہی سانے یعنی زرگر، سائغ یعنی زرگر، صاد الف سا پھر حمزہ ہے اور غین ہے، سائغ زرگر، قصاب یعنی جانور ذبح کرنے والے، حنات گیہوں فروش اور نہ ہی ورن خاص، واو درن خاص، دال رے نون خیلف خا اور سین یعنی بردہ فروش کے سپرد کرنا۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ
سیاہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو کفن بیچتا ہے اور میری امت کے مرنے کی آرزو میں رہتا ہے، حالانکہ میری امت کا ایک بھی مولود میرے لیے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر عزیز ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ زرگر میری امت کے غنی لوگوں کو فریب دیتا ہے اور قصاب جانوروں کو اس قدر ذبح کرتا ہے کہ اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ گندم فروش میری امت کے کھانے کی اشیاء کو ذخیرہ کرتا ہے، حالانکہ بندہ اگر چور کی صورت میں اللہ کے پیش ہو میرے لیے اس کا 40 دن کے ذخیرہ اندوز ہو کر خدا کے پیش ہونے سے بہتر ہے۔ بردہ فروش کے بارے میں میرے پاس جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا، یا محمد آپ کی امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو بردہ فروشی کرتے ہیں۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 103 تھی، صفحہ نمبر 77۔ من لا یحضر الفقہ جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 96 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بحار الانوار کی جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 77 باب نمبر 15۔ اس سلسلے کا آخری موضوع ہے 3486 پہ، موضوع نمبر 6 الکسب اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے میم، کاروبار کے بارے میں متفرق احادیث۔ آئے اب یہ متفرق احادیث پڑھتے ہیں۔ 17343 پر محمد بن ظافر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرے والد کو 1700 دینار دیے اور فرمایا کہ ان کے ذریعے میرے لیے تجارت کرو۔ پھر فرمایا یاد رکھو مجھے اس کے منافع میں دلچسپی نہیں ہے، اگرچہ منافع ایک پسندیدہ چیز ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ اس کے فوائد کی طرف متوجہ دیکھے۔ تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 327۔ 17344 پہ حدیث خوش نصیب اس شخص کے جس نے اپنے مقام پر فروتنی اختیار کی، جس کی کمائی پاک و پاکیزہ، نیت نیک اور خصلت و عادت پسندیدہ رہی، جس نے اپنی ضرورت سے بچا ہوا مال خدا کی راہ میں خرچ کیا اور بیکار باتوں سے اپنی زبان کو روک لیا۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ حکمت نمبر 123۔ 17345 پہ حدیث کا ترجمہ، اے فرزند آدم، تو نے اپنی مقررہ خوراک سے زیادہ کمایا، اس میں تو دوسروں کا خزانچی اور امین ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 144۔ 17346 پہ حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب یعنی حواری پانی کے اوپر چلا کرتے تھے جبکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اصحاب عیسیٰ فکر و معاش سے بے نیاز تھے جبکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاش کی فکر دامنگیر رہتی تھی۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 278 ہے۔ 17347 پر حدیث حرام کی کمائی آئندہ نسلوں میں بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 ہے اور صفحہ نمبر 53 ہے۔ کاروبار کے سلسلے کی آخری حدیث 17348 پہ میری امت کے تاجر لا واللہ یعنی خدا کی قسم اور بلا واللہ ہاں خدا کی قسم یعنی سچی جھوٹی قسموں کی وجہ سے گرفتار بلا ہوں گے، جبکہ صاحبان صنعت آج کل کہنے اور جھوٹے وعدے کی وجہ سے قابل گرفت ہوں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من لا یحضر الفقہ صفحہ نمبر 97۔ اب ہم نے پارٹ نمبر 30 کا ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں اور کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 8 جاری و ساری ہے۔